السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کی فضیلت اور زکوٰۃ کی اہمیت و فرضیت پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ زکوٰۃ کے معنی سمجھ لیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ فلاح یافتہ ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں اور کامیاب ہیں جو اپنی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ کے دو معنی ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس سے مراد فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور دوسرا مطلب بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ یہاں زکوٰۃ کے وہ مشہور معنی مراد نہیں بلکہ اس کے معنی ہیں اپنے اخلاق کو پاک صاف کرنا۔ عربی زبان میں زکوٰۃ کے معنی ہیں کسی بھی چیز کو گندگی سے، آلائشوں سے اور نجاست سے پاک کرنا۔ زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کے مال کو پاک کر دیتی ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو وہ مال گندا ہے اور ناپاک ہے۔ بہرحال بعض حضرات نے فرمایا کہ اس آیت میں زکوٰۃ کے معنی ہیں اپنے اخلاق کو پاک کرنا، برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچانا، لیکن یہ کام اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے مزین کیا جائے اور برے اخلاق سے بچایا جائے، یہ ایک عمل چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت میں فرمایا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، یعنی جو لوگ اپنے آپ کو برے اخلاق سے بچانے کے عمل سے گزرتے ہیں اور اپنے اخلاق کو پاک کر لیتے ہیں۔ بہرحال اس آیت کریمہ کی یہ دو تفسیریں ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت، آج اس آیت کے مشہور معنی کے اعتبار سے تفسیر عرض کرتا ہوں، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے اور ارکان اور فرائض میں سے ہے، اور جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ قرآن کریم نے بے شمار مواقع پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا ہے، چنانچہ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ان آیات کے ذریعے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جس طرح نماز کی ادائیگی انسان کے لیے فرض اور ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی انسان کے لیے اتنے ہی درجے میں فرض اور ضروری ہے۔ نماز اگرچہ بدنی عبادت ہے جس کو انسان اپنے جسم کے ذریعے ادا کرتا ہے، تو زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جس کو انسان اپنے مال سے ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعید، اس کے چھوڑنے پر قرآن و حدیث میں بے شمار وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یعنی جو لوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ کر کے جمع کر کے رکھتے ہیں، یعنی جو لوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ کر کے جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ نہیں کرتے، مثلا زکوٰۃ کی ادائیگی اور صدقۃ الفطر کی ادائیگی اور قربانی کرنے کا جو حکم دیا ہے، اور اسی طرح دوسرے غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کا جو حکم دیا ہے، ان احکام پر عمل نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کو دردناک عذاب ہونے والا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اس عذاب کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ جس مال کو اور سونے چاندی کو انہوں نے جمع کیا تھا اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر ان کی پیشانیاں اس مال سے داغی جائیں گی، جیسے لوہے کو آگ پر گرم کیا جاتا ہے اور وہ انگارہ بن جاتا ہے، اسی طرح ان کے مال اور سونے چاندی کو جہنم کی آگ پر گرم کیا جائے گا، اور جب وہ آگ پر انگارے کی طرح بن جائے گا تو اس کے بعد ان کی پیشانیاں اس سے داغی جائیں گی، اور ان کے پہلو اور پشتیں یعنی پیٹھ داغی جائیں گی، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے پاس جمع کر کے رکھا تھا، آج تم اس مال کا مزہ چکھو جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا۔ یہ کتنی سخت وعید ہے جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے بیان فرمائی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ زکوٰۃ کتنا عظیم فریضہ ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے عذاب کا، کتنی بڑی وعید انسانوں کے لیے فرمائی ہے۔ زکوٰۃ کے فائدے، اللہ تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ کا فریضہ ایسا رکھا ہے کہ اس کا اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، لیکن اس کے فائدے بھی بے شمار ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مال کی محبت سے محفوظ رکھتا ہے،
چنانچہ جس کے دل میں مال کی محبت ہوگی وہ کبھی زکوٰۃ نہیں نکالے گا، کیونکہ بخل اور مال کی محبت انسان کی بدترین کمزوری ہے، اور اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے ذریعے فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے بے شمار غریبوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ملت کے بے شمار لوگوں کو روزگار حاصل ہوتا ہے۔ اگر صحیح معنی میں زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو ملت سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ تو زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں، اور جو بہت سے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں نکالتے، بلکہ اندازے سے حساب کتاب کے بغیر نکال دیتے ہیں، اور پھر وہ اس صحیح مصرف پر خرچ کرنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس زکوٰۃ کا مصرف براہ راست غریب لوگ ہیں، اس لیے شریعت نے زکوٰۃ کو بڑے رفاہی کاموں پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی، یعنی بڑے پل بنوانا، کنویں کھدوانا، اس طرح کے جو رفاہی کام ہیں، ایسے کاموں کے لیے شریعت نے زکوٰۃ کی اجازت نہیں دی، بلکہ اس کے لیے دوسرے مصرف ہیں۔ لیکن لوگ اس مسئلے کی پرواہ نہیں کرتے اور زکوٰۃ کو مختلف مصارف پر خرچ کر لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سے غریبوں کو جو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا وہ فائدہ ان کو نہیں پہنچ رہا ہے۔ اگر ٹھیک حساب کر کے صحیح مصرف پر زکوٰۃ خرچ کی جائے تو چند ہی سال میں ملت کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے اسباب، لیکن یہ زکوٰۃ جتنا بڑا فریضہ ہے اور جتنے بے شمار اس کے فائدے ہیں، اتنی ہی اس کی طرف سے ہمارے معاشرے میں غفلت برتی جا رہی ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ اس وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کہ ان کے دلوں میں اسلام کے فرائض، واجبات اور ارکان کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جو پیسہ آ رہا ہے آنے دو، غنیمت ہے، اور اس کو وہ اپنے اللہ تلے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسا بننے سے محفوظ رکھے، آمین۔ جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو دینی کاموں کے لیے پیسہ دیتے رہتے ہیں، کبھی کسی کام کے لیے اور کبھی کسی کام کے لیے، لہذا زکوٰۃ تو خود بخود نکل رہی ہے، اب الگ سے زکوٰۃ نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ وہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ کس وقت فرض ہوتی ہے، وہ لوگ زکوٰۃ کے احکام سے ناواقف ہیں، ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمے زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، حالانکہ ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ ایسا اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ ان کو صحیح مسئلہ معلوم نہیں کہ کس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ لوگ زندگی بھر زکوٰۃ کی ادائیگی سے محروم رہتے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان مرد و عورت پر اتنا علم سیکھنا اور یہ بات کو جان لینا ضروری ہے کہ وہ اس کے اوپر کب زکوٰۃ ہوگی اور کب نہیں ہوگی، اس کے اوپر حج کن شکلوں میں، کن شرائط کے حج فرض ہو جاتا ہے اور کب نہیں ہوگا۔ یہ ہر مسلمان کے لیے طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت پر اتنا علم سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی پوری زندگی کو علم کی روشنی میں گزار سکے۔ زکوٰۃ کا نصاب، خوب سمجھ لیں کہ شریعت نے زکوٰۃ کا ایسا نصاب مقرر کیا ہے جس شخص کے پاس وہ نصاب موجود ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور وہ نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے۔ بازار میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت معلوم کر لی جائے، آج کل کے لحاظ سے تقریباً 25-26 ہزار روپیے اس کی بنتی ہے۔ موجودہ زمانے میں تقریباً 25-26 ہزار روپیے جس کے پاس ہیں اس کے، اور اس پر سال گزر گیا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سال کے شروع میں آپ کے پاس یہ پیسہ موجود تھا، بیچ میں رہا یا نہیں رہا، اس سے کوئی بحث نہیں، اس وقت پھر آپ کے پاس موجود ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے وہ اپنا حساب لگا لے اور اس کے کیش کا، زیورات وغیرہ کا وہ اندازہ کر لے۔ جس شخص کے بعد وہ نصاب موجود ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور وہ نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے۔ لہذا شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اس وقت کے لحاظ سے 25-26 ہزار روپیے نقد ہوں، یا سونے کی شکل میں ہوں، یا چاندی کی شکل میں ہوں، یا مال تجارت کی شکل میں ہوں، اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، بشرطے کہ یہ روپیہ اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد ہوں۔ البتہ اگر کسی شخص پر قرض ہے تو جتنا قرض ہے وہ زکوٰۃ کے نصاب سے منہا کر لیا جائے گا، یعنی کم کر لیا جائے گا۔ مثلا یہ دیکھا جائے گا کہ یہ رقم جو ہمارے پاس ہے، اگر اس کو قرض ادا کرنے میں صرف کر دیا جائے، قرض ادا کرنے میں دے دیا جائے تو باقی کتنی رقم بچے گی؟ اگر باقی 6,000 روپیے یا اس سے زائد بچے
یعنی اگر آپ نے اپنا پورا یعنی جو قرض ہے وہ ادا کر دیا اور اس کے بعد بھی آپ کے پاس جو ہے 26,000 روپے باقی بچتے ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر اتنے نہیں بچتے ہیں تو پھر آپ کے بعد آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ اس کا ایک دوسرا جو اور بھی زکوٰۃ کے سلسلے میں جو اور مزید مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ آپ تمام یعنی اہل ایمان سے، برادران اسلام سے اور دینی اور ایمانی بھائیوں بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پورے مال، زیورات، کیش، مال تجارت، دکانداری، ہر ایک کا وہ پورا حساب کر کے علماء اکرام سے پوچھیں کہ میرے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پھر وہ کہاں خرچ کرنی ہے، یہ ہم ہر ایک کے ذمے یہ بات ہے۔ اس کو سرسری نہ لیں کہ وہ تو ہو جاتی ہے اور میرے اوپر تو نہیں ہے، نہیں، یہ غفلت کی بات ہے اور یہ غفلت بھرا انداز ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کو اپنی مرضی والے اعمال کے لیے قبول فرمائے اور حسن خاتمہ کی دولت عطا فرمائے۔